ویلکم بیک جاگو دنیا ناظرین, ویلکم بیک. ہمارا آج 99th شو ہے, تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ کل کے شو کے ساتھ ضرور رہیے گا, کیونکہ کل ہمارا 100th شو ہوگا. اور میں اپنی تمام ویورز کا تھینک یو کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے میرا ساتھ دیا اور مجھے اتنا کچھ سکھایا ہے, کیونکہ میں نے اتنا کچھ سیکھا ہے جاگو دنیا سے. اور اس وقت ہمارے خاص عوام سیگمنٹ میں ایک بہت 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 خاص شخصیت ہیں. ان کا نام ہے محمد محسن نواز. ناظرین, میں آپ سے ملانا چاہتی ہوں محمد محسن نواز صاحب اور مسز محسن نواز سے. اور السلام علیکم محسن بھائی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. السلام علیکم ناظرین, آپ سب لوگ کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. جاگو دنیا میں بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے, کیونکہ روزانہ جاگو دنیا سے ہی میرے دن کا آغاز ہوتا ہے. اچھا جی 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 سیریسلی. اور میرا خیال ہے کہ محسن یہ کہتے ہوئے اٹھتے ہوں گے کہ جاگو جاگو صبح ہوئی. بالکل ایسا ہی ہے. تھینک یو محسن بھائی. اچھا ناظرین, میں بتاتی جاؤں, محسن بھائی جو ہیں جنرل مینیجر ہیں ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ کے. آپ اچھا سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ آپ ویژولی چیلنج بھی ہیں, جی نابینا ہیں, اور آپ پولیو سے بھی افیکٹ ہوئے تھے. یہ کس عمر میں آپ پولیو سے افیکٹ ہوئے؟ ہوا یہ کہ میری ایج کوئی 1.5 ایئرس تھی جب پولیو کی وجہ سے دونوں لیگس افیکٹ ہوئیں. اور پیرنٹس کا, چونکہ میں ایک ہی بیٹا ہوں, میری 2 سسٹرز ہیں, تو اس زمانے میں اتنی پولیو کے بارے سے اویئرنیس نہیں تھی. تو برل ہو جانے کے بعد پھر اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف فیملی نے بہت زیادہ کوشش کی, لیکن اس وقت اتنی ایڈوانسمنٹ بھی نہیں تھی. تو خیر وقت گزرتا رہا. تو 1984 میں جب کہ میری ایج 13 ایئرس تھی, اس وقت ریٹنا ڈیٹیچمنٹ کی وجہ سے میری دونوں آئیز جو ہیں وہ افیکٹ ہوئیں. کس عمر میں؟ 13 سال کی عمر. 13 سال کی عمر. 13 سال کی عمر تک آپ دیکھ سکتے؟ جی میں دیکھ سکتا تھا. اچھا. اور اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ جب یہ وین لاس ہوا تو میری جو ہابیز تھیں اس میں پینٹنگ بھی شامل تھی. اس میں رنگوں اور خوبصورتیوں سے اور پرندوں سے اور آسمان پر جو مختلف ایسی خوبصورت مناظر ہم دیکھتے ہیں پرندوں کے اڑنے کے, وہ پینٹ کرنے کا مجھے بہت شوق ہوا کرتا تھا. یہ کچھ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے کہ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ بہت کم عمری میں اس چیز کا شعور دیتا ہے تو شاید اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا اندر اس چیز کو جذب کر رہا ہوتا ہے. تو بڑی خوبصورت فیلنگز ہیں, اور اب جو کبھی پلٹ کے دیکھتا ہوں تو بہت ہی خوبصورت یادیں میرے ساتھ ہیں. یہ ایک اور بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے اتنا کچھ کیا ہے ایک ایسے معاشرے میں جہاں جو لوگ ہیں, ڈسیبل لوگ ہیں, ان کو ایسی سہولتیں فراہم نہیں کی جاتی. خیر یہاں پہ تو کسی کو بھی سہولتیں فراہم نہیں ہوتی, لیکن خاص طور پہ آسان نہیں زندگی کی جاتی آپ کے لیے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں لوگ ایسے افراد جو کہ جن کا شمار اسپیشل پرسنز کے زمرے میں ہوتا ہے, وہ اپنے اون پہ اپنی پرسنل انکریجمنٹ سے آگے بڑھیں تو ایکسیپٹنس ملتی ہے. یہ پازیٹیوٹی, یہ ہمت آپ نے کہاں سے آئی؟ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو دونوں آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں, جو پولیو سے افیکٹڈ نہیں ہیں, لیکن جن کی چونچوں ہی نہیں بند ہوتی, اور جو ڈپریشن کے مریض ہیں, یا احساس محرومی کا شکار ہیں, یا احساس کمتری کا شکار ہیں. تو ایسی وہ کیا چیز ہے جس سے ہر انسان میں وہ ہمت پیدا ہوئے کہ وہ پازیٹیو انداز میں زندگی آگے گزار سکے؟ میں آپ سے بتاؤں, یہ کچھ اندر سے ہی حکم ہوتا ہے. آپ مجھ سے کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ خوش رہنے کا کوئی راز بتائیں, تو میں انہیں راز بتاتا ہوں کہ خوش رہنے کا راز یہ ہے کہ آپ خوش رہنا شروع کر دیں. آپ بتائیے وصال, کیا 2-3 چیزیں ہیں جو ہم چینج کر سکتے ہیں اپنے معاشرے میں تاکہ یہ لوگ اویئرنیس پہ لوگوں میں پیدا ہو, خاص طور پہ ان ماؤں میں, ان والدوں میں جن کے بچے ڈسیبلڈ ہوتے ہیں. بہت سے والدین جن کے ایسے اسپیشل بچے ہوتے ہیں وہ گھروں میں لے کے بیٹھے رہتے ہیں, اور باہر بھی بہت شائع فیل کرتے ہیں ایسے بچوں کو باہر لے کے چلنے میں, موو کرنے میں. اور انہیں بہت سے انسٹیٹیوٹ ہی پتہ ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچے کو کہاں لے کے جانا ہے, ایجوکیشن کہاں ان کے لیے بہتر فیسیلیٹیٹ جہاں بچے کو کیا جائے. تو اس کے لیے اویئرنیس ہونی چاہیے, ماں باپ کو گھبرانا نہیں چاہیے. ان بچوں کو بھی اتنا ہی ٹائم دینا چاہیے جتنا نارمل بچوں کے لیے کرتے ہیں, کہ انہیں پک اینڈ ڈراپ دے رہے ہیں, وینس پہ جا رہے ہیں, اور ان بچوں کو اگنور مت کریں. اور اس کے علاوہ کہ خواتین کو جو ہے کنسیڈر کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو بھی, اور پیرنٹس کو بھی اپنی بیٹیوں کے لیے سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ بھی اگر صحیح سے جاب کر رہے ہیں, کما رہے ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, تو پھر اور کیا چاہیے ہوتا ہے لائف گزارنے کے لیے, اور اچھا سہارا بھی بنتی ہیں کسی کے لیے. تو یہ بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے. سال کی پوری کوشش ہے کہ آج کا پروگرام کے دیکھ کے 2 شادیاں تو ہو جائیں. نہیں کیونکہ آزمائیں, اور یہ بہت کیئرنگ لوگ ہوتے ہیں, بہت زیادہ کیئرنگ.
بالکل. میرے خیال اسکرپٹ نے میں نے اتنا ہی ان کو لکھ کے دیا تھا. نہیں میرے کو اچھا مجھے تو پریپیئر ہی نہیں کیا گیا تھا. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. یہ ان کی کہانی کیا ہے, مسٹر اینڈ مسز محسن کیسے ملے اور ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے, یہ ہم ان سے دوبارہ پوچھیں گے. انہوں نے تو ہر حال میں شو پہ دوبارہ آنا ہے, بلکہ محسن بھائی نے بہت اچھا سجیشن دیا ہے جس کے بارے میں جاگو دنیا آگے کام بھی کرے گی, کہ ایک سیگمنٹ بھی ہونا چاہیے خاص طور پہ جو وہ خود ہوسٹ کریں اس سیگمنٹ میں, جس میں آپ کو ایک ڈسیبل پرسن سے ملایا جائے, ان کے ہنر اور ان کی قابلیت سے آگاہ بھی کیا جائے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس مسٹر اینڈ مسز محسن نواز. بریک کے بعد اشر زیدی, ہیڈ آف اسپورٹس ڈپارٹمنٹ دنیا ٹی وی, ہمارے ساتھ ہوئیں گی کرکٹ ڈسکس کرنے کے لیے.